اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام بزم نعت و ادب کے ساتھ مدبر حسین قریشی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اولیاء اکرام کی تربیت کے حوالے سے آج اس پروگرام میں ہم حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے اور منقبت اور عارفانہ کلام پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، ہم آج خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج محمد ریحان قریشی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ پھر اقرا ٹیلی ویژن لنڈن میں آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں آپ کا سیکنڈ ٹائم مشکور ہوں۔ ناظرین، آپ دنیا کے بیشتر ممالک میں ثنا خوانی اور حمد باری تعالیٰ پیش کر چکے ہیں، بیشتر محافل میں آپ حصہ لے چکے ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں اتنے سوز اور گداز سے پڑھتے ہیں کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو یا تو خانہ کعبہ میں محسوس کرتا ہے یا مسجد نبوی میں محسوس کرتا ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دل میں بھی راسخ ہو جائے وہ انسان اپنے آپ کو حرمین شریفین اور مدینہ شریف میں پاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کی لکھی ہوئی ہم کعبے کی رونق، کعبے کا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کہ کعبے کی رونق اور کعبے کا منظر، کعبے کی رونق رونق، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں 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 تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطا، یاد آ گئی جب اپنی خطائے مولا، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، پھر رویا 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 غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا مدبر خان اور کیا چاہتے ہیں، بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں،
تو بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق رونق کعبے کی رونق اور کعبے کا منظر، اللہ اکبر۔ کبوتر والا شعر ضرور سراج کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا ریحان مدبر کیا چاہتے ہیں، بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں، کہ بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق اور کعبے کا منظر، بس اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ بتائیے الحاج محمد ریحان قریشی صاحب، جی آپ کب سے ثنا خوانی کر رہے ہیں؟ الحمدللہ 1988 سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ نے یہ خود ہی شوق پیدا ہوا یا ہماری جو دادی حضور رحمۃ اللہ علیہ تھیں، تو ماشاء وہ ماشاءاللہ سے ان کا ذوق تھا، اور اسلامک ماحول چونکہ ابو تک آیا، پھر گھر میں وہی ماحول پیدا ہوا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی قاری قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی بھی ثنا خوان رسول ہے، تو گھر میں بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں، جیسے آپ کے بھی بھائی ہوں گے، آپ کی سسٹرز ہوں گی، لیکن اللہ پاک نے آپ پہ خاص فضل یہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی تو ماشاءاللہ پوری فیملی ہی ثنا خوان رسول ہے۔ لیکن اگرچہ گھر میں کسی کا سلیکشن ہو، وہ قاری قرآن ہو، عالم دین ہو یا ثنا خوان رسول ہو، یہ اللہ پاک کا اس گھرانے پہ بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ تو یہ آپ کی بات کا جواب ہے، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں یہ ماحول میسر کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو تلاوت کلام الرحمن، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی طرف ہم اپنے بچوں کو لگائیں، راغب کریں۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گلہائے عقیدت کے پھول، میں پھر الحاج محمد ریحان قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کوئی اچھی سی نعتیں تو سبھی اچھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جو آپ بہت شوق سے پڑھتے ہیں وہ ہمیں نعت سنائیے۔ ایک کلام ہے کہ ہر ایک سائل کو ملتا ہے نبی کا در ہی ایسا ہے، وہ آپ نے بھی سماعت کیا ہے، بلکہ میں پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کلام پیش کیا جائے کہ جو عوام الناس میں مقبول ہو، نیا بھی ہو، اور آپ کا پسندیدہ ضرور ہو۔ پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ہر ایک سائل کو ملتا ہے، ہر ایک سائل کو ملتا ہے، نبی کا در ہی ایسا ہے، زمانہ جس سے پلتا ہے، زمانہ جس سے پلتا ہے، نبی کا در ہی ایسا ہے، نبی کا در ہی ایسا ہے، اور جو اس سائے سے اٹھو گے کوئی سایہ
پاؤ گے، کیونکہ وہی بس ایک سایہ ہے، وہی بس ایک سایہ ہے، نبی کا در ایسا ہے، نبی کا در بھی ایسا ہے۔ اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پانچوں حق پر ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پانچوں حق پر ہیں، کیونکہ اسی در نے نوازا ہے، اسی در نے نوازا ہے، میرے نبی کا در ہی ایسا ہے۔ اور وہاں پر بادشاہوں کے اجاگر سر جھکتے ہیں، کیونکہ وہاں گرنا ہی اٹھنا ہے، وہاں گرنا ہی اٹھنا ہے، میرے نبی کا در ہی ایسا ہے کہ ہر ایک سائل کو ملتا ہے، نبی کا در ہی ایسا ایسا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب الحاج محمد ریحان قریشی صاحب، ہم جب سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حسنین کریمین سے بہت زیادہ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ تھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور حسنین کریمین تشریف فرما ہو جاتے تھے تو آپ سجدہ طویل کر دیا کرتے، سجدہ طویل کر لیا کرتے تھے، محبت پتہ چلتی ہے۔ تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا کلام ہے جو حسنین کریمین؟ بالکل ان کی شان میں پیش کر رہا ہوں، اور آپ کی گفتگو سے گفتگو کو ملاتے ہوئے تھوڑی سی عشق کی بات بھی ہو جائے۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ میری بھی ایک ہی بیٹی ہے اور آپ کی بھی اکلوتی شہزادی ہے۔ الحمدللہ۔ تو جو ہماری بیٹی کے جو بچے ہوں گے، جب ہمیں ہماری بچیاں ہی اتنی عزیز ہیں، اللہ پاک ہر بیٹی کے سر پہ باپ اور ماں کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ تو وہ ہمیں کتنے چہیتے ہوں گے۔ اور پھر وہ شہزادی تھیں کہ جن کے احترام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو فبیہا آپ کو کہہ کے پکارا کرتے تھے، یعنی کہ باپ کی بھی ماں۔ یہ ایک معرفت کی بات ہے۔ اور پھر ان معصوم بچوں کے لیے، امام علی مقام کے لیے آقا دو عالم وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، عارفانہ باتیں ہیں۔ میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ارشاد کہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اللہ اکبر، اللہ میرے حسین حسین، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہر ابتدا کی ابتدا ہر ابتدا کی ابتدا، ہر انتہا کی انتہا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ کیا بات ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو
میرا بادشاہ حسین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا بادشاہ حسین ہے، سنو سنو یہ دین تو حسین کا انعام ہے، یہ بات کس قدر ہنسی چکے گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ اس کا دوسرا شعر اور قبلہ مدبر صاحب، میرے حسین کو ماننے کے لیے کسی فرقے کسی مسلک کی ضرورت نہیں ہے، میرے حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ شاعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شہید کربلا کا غم جسے ناگوار ہے، وہ بد نصب ہے بد نصیب، انہی میں وہ شمار ہے، ارے او دشمن حسین تو مر ذرا لحد میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رحمت بن کے اس دنیا میں تشریف لائے، ہم کیا تھے؟ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب ہماری حالت یعنی عربوں کی حالت بے انتہا خراب تھی، آپ نے نیکی کا درس دیا اور ظالم سے کہا کہ ظلم نہ کر، اور مظلوم کی ہمیشہ حمایت کی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت ہمارے نبی رہیں گے، تا قیامت۔ اس دنیا سے وہ چلے گئے، لیکن اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے ہمارے وہ نبی ہیں، ہم ان کے تا قیامت گن گاتے رہیں گے، ان کی سیرت طیبہ بیان کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں گے، اور اسی طرح اولیاء اکرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں ہمارے لیے ایک راہ ہدایت ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ یہی آج کا درس ہے، یہی سبق ہے اس زمانے کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بزم نعت و ادب کے ساتھ مدبر حسین قریشی عظیمی کو اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ میں الحاج محمد ریحان قریشی صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بلکہ مدبر صاحب انشاءاللہ جب بھی میری لندن اب حاضری ہوگی، اب تو پاکستان روانگی ہے انشاءاللہ، تو میں جب مجھے انشاءاللہ آپ محبت دیں گے، ہم بہت آپ کے شکر گزار رہے میں ہیں۔ انشاءاللہ یہاں پر ضرور میری حاضری ہوگی انشاءاللہ یہ آپ کی کرم نوازی ہے۔ محترم ناظرین کے بے حد اسرار پہ ہم نے یہ پروگرام بھی شروع کیا ہے، اور حمد و نعت اور منقبت اور عارفانہ کلام ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ کا انتظار رہے گا، اس پروگرام کو دیکھتے رہیے گا۔ آج اس پروگرام کے ساتھ مجھے مدبر حسین قریشی عظیمی کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔